بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بخیر وفیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 9th کمپیوٹر سائنس اردو میڈیم کے یونٹ نمبر 1 کمپیوٹیشنل سسٹم کا تعارف، اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے اس کے لانگ کویسچن تفصیلی سوالات مکمل کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایکسرسائز میں اس کے 6 تفصیلی سوالات دیے ہوئے ہیں، تو ان کو 1 بائی 1 کر کے ہم بک کے اندر سے مکمل کریں گے۔ نمبر 1 ہے سسٹم کے بنیادی تصور کی وضاحت کریں، تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 3 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس لانگ کویسچن نمبر 1 کے آنسر کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 3 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے سسٹم کے بنیادی تصورات، اس کے بعد سسٹم کا مقصد، سسٹم کے اعضاء، یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے بعد ماحول، یہ سارا ٹاپک آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا، اور مواصلات۔ تو صفحہ نمبر 3 پر ہی یہاں تک آپ لوگ اینڈ تک، یہاں تک لانگ کویسچن نمبر 1 کو مکمل کریں گے۔ تفصیلی سوال نمبر 2 کمپیوٹر کے وان نیومن آرکیٹیکچر پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 6 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس چیپٹر کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں یہ والے 2 اور 3 ہیں، وان نیومن آرکیٹیکچر والے کویسچن جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 6 پر اس کا آنسر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس لانگ کویسچن نمبر 2 کے لیے آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 6 پہ آنا ہے، یہاں سے شروع کریں گے وان نیومن کمپیوٹرز کا آرکیٹیکچر، یہاں سے یہ سارا ٹاپک لکھیں گے، اس کے اعضاء لکھیں گے، اس میں میموری ہے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی CPU، اس کے بعد ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ ALU، کنٹرول یونٹ CU، اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس کا تیسرا پوائنٹ جو ہے ان پٹ، یہ سارا لکھیں گے، اور یہاں تک آؤٹ پٹ تک، یہاں تک آپ لوگ لانگ کویسچن نمبر 2 کو صفحہ نمبر 6 سے مکمل کریں گے۔ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے وان نیومن آرکیٹیکچر کے کام کرنے کے طریقے کی وضاحت کریں، تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر صفحہ نمبر 7 اور 8 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کویسچن نمبر 3 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 7 پہ آئیں گے، وان نیومن آرکیٹیکچر کے کام کرنے کا طریقہ، تو یہاں سے شروع کریں گے، اس کے 4 پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگوں نے تفصیل سے لکھنے ہیں، یہاں سے یہاں تک یہ سارا لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 پہ اصول یعنی فیچنگ، یہ ہم نے شارٹ کویسچن کے اندر بھی کیا ہے، یہاں پہ یہ اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہارڈ ویئر کے اعضاء اور اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ ڈی کوڈنگ اور اس کی وضاحت آگے، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 8 پہ یہ متعلقہ اعضاء، وضاحت اور سٹوریج، یہاں تک آپ لوگوں نے لانگ کویسچن نمبر 3 کو مکمل کرنا ہے۔ لانگ کویسچن نمبر 4 وضاحت کریں کہ یونیکوڈ کا استعمال کرتے ہوئے حروف کو کس طرح انکوڈ کیا جاتا ہے اور مثال فراہم کریں، تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر صفحہ نمبر 20 اور 21 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس لانگ کویسچن نمبر 4 کے لیے صفحہ نمبر 20 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے یونیکوڈ، یہاں سے شروع کر کے یہ ساری 3 لائنیں لکھیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 21 پہ UTF-8 اور اس کی یہ مثال ساتھ کریں گے، اسی طرح UTF-16، UTF-16 یہ کریں گے اور اس کی یہ ساتھ مثال کریں گے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس UTF-32 یہ ساری یہاں پہ کریں گے اور یہ ساتھ اس کی مثال کریں گے۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ لوگ لانگ کویسچن نمبر 4 کو صفحہ نمبر 21 سے کریں گے۔ تفصیلی سوال نمبر 5 تفصیل سے بیان کریں کہ کمپیوٹر میموری میں انٹیجرز کو کس طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے، تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 پر دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس لانگ کویسچن نمبر 5 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے انٹیجر Z، یہاں سے یہ 1.5 لائن لکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیں گے، صفحہ نمبر 14 سے یہ سارا لکھ کے یہ 1 کا کمپلیمنٹ، اسی طرح منفی اقدار اور 2 کا کمپلیمنٹ یہ لکھیں گے، یہ سارا اینڈ تک آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس لکھنا ہے پیج نمبر 14 سے یہاں تک۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 15 پہ آ جائیں گے، تو یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ لوگ لانگ کویسچن نمبر 5 کو مکمل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس لاسٹ پہ تفصیلی سوال نمبر 6 ہے متذیل بائنری کو حل کریں، اس کا الف پارٹ ہے 1 0 1 کو 1 1 سے ضرب دیں، اور اس کا بے پارٹ ہے 1 1 0 0 سے 1 0 کی تقسیم کریں۔
تو یہ اسٹوڈینٹس حسابی سوال ہے، ان کو میں رجسٹر کے اوپر آپ لوگوں کو کروا کے بتا دیتا ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس تفصیلی سوال نمبر 6 کا الف جز ہے 1 0 1 کو 1 1 سے ضرب دیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہم 1 0 1 کو 1 1 سے ضرب کریں گے، تو یہاں لکھیں گے ضرب۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس جیسے عام ضرب کرتے ہیں اسی طرح ضرب کر دیں گے، 1 کو 1 سے ضرب کریں گے یہ 1 آ جائے گا، پھر 1 کو 0 سے ضرب کریں گے یہ 0 آئے گا، پھر 1 کو 1 سے یہ 1۔ اسی طرح اسٹوڈینٹس یہاں پہ کراس لگائیں گے، یہ 1 کو 1 سے ضرب کریں گے، 1 کو 0 سے 0، پھر 1 کو 1 سے ضرب کریں گے یہ آ جائے گا۔ اس طرح اسٹوڈینٹس آپ ان کو جمع کر لیں گے، یہ 1 ایسے ہی آ جائے گا نیچے، 0 جمع 1 1 آ جائے گا، 1 جمع 0 یہ 1 آ جائے گا، اور یہ والا 1 ایسے ہی نیچے آ جائے گا۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس چونکہ یہ بائنری ضرب ہے اس وجہ سے یہاں پہ اس کی بیس 2 آئے گی، تو یہی اس کا آنسر ہے۔ تو اسٹوڈینٹ سوال نمبر 6 کا بے جز ہے 1 1 0 0 سے 1 0 کی تقسیم کریں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے بائنری تقسیم کرنی ہے، تو یہ جو بڑی قیمت ہے اس کو رکھ لیں گے تقسیم کے اندر، 1 1 0 0 اور یہ 10 پہ تقسیم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈینٹس یہ ویسے اس کو 10 پڑھتے نہیں ہیں، 1 0 پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 11۔ تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس یہ 10 ایک بار 10، اس کو تقسیم کیا 10 ایک بار 10، یہ 10 آ گیا۔ اب یہاں پہ اسٹوڈینٹس 1 میں سے 0 نکالیں 1 آ جائے گا، اور یہ دونوں 0 ایسے ہی نیچے آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈینٹس 10 ہے اور یہاں پہ بن رہا ہے 100، تو 10 کو 10 سے ضرب کریں تو یہ بنتا ہے 100، 10 10 12 100، تو یہ اس طرح یہاں پہ آ جائے گا، اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے 10۔ تو اس طرح اسٹوڈینٹس ہمارے پاس اس تقسیم کا آنسر آ جائے گا 1 1 0، اور اس کی بیس لکھ دیں گے 2، کیونکہ اسٹوڈینٹس یہ بائنری تقسیم ہے، بائنری ڈیجٹ ہیں یہ، اس وجہ سے 1 1 0 اس کی بیس 2 لگائیں گے۔